اوپر اٹھیں گے اور کوئی دو چار لوگ جو بھی ہوں گے ان کو نیچے آنے کو بولو. اور محسن آ گیا آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك واللہ یقدر اللیل والنہار. علم ان تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. میرے بھائی اور عزیزو، اصل میں یہ ہمارا شب بیداری کا جو پروگرام ہے الحمدللہ کئی جگہ ہو رہا ہے. بہت ساری جگہ شروع ہوا اور مختلف دنوں میں، کسی جگہ مہینے میں پہلے ہفتے کو ہو رہا، کئی مہینے میں دوسرے ہفتے کو ہو رہا، کئی مہینے میں تیسرے ہفتے کو ہو رہا، اور کبھی کہیں چوتھے ہفتے کو ہو رہا. ہمارا یہ پروگرام چوتھے ہفتے کا ہے، آخری ہفتے میں. ہفتے کے دن اس لیے رکھتے ہیں تاکہ رات میں جاگنے میں وقت جو گزرتا ہے تو دوسرے دن اتوار چھٹی رہتی ہے تو آرام کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہفتے کے دن رکھتے ہیں. یہ شب بیداری کیا چیز ہے؟ یہ تو عام امت کے لیے ہے کہ شب بیداری ہم ہفتے میں ایک مرتبہ کر رہے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو بنایا تھا اس وقت تھوڑی تھے، چند لوگ مکے میں ایمان لائے تھے، بعد میں آنے کے بعد مدینے میں. پھر آخر زمانے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ مسلمان تھے جو آپ کے ساتھ تھے. اتنی امت تھی، لیکن آپ کو جو فکر تھی پورے دنیا میں امت مسلمہ جو ایمان لائیں گے ان کی حفاظت کیسے ہوگی، ان کی زندگی کا کیا ہوگا. تو آپ کو پوری دنیا کے امت مسلمہ کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی کون خبرگیری کرے گا، کون ان کی داد رسی کرے گا قیامت تک مسلمانوں کی، یہ آپ کو فکر تھی. اس فکر کو پورا کرنا اس کا نام ہے شب بیداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کو پورا کرنے کے لیے رات بھر اللہ سے مانگتے تھے، رات بھر پوری رات، روزانہ، 1-2 دن نہیں، روزانہ. دن میں تو آپ کا جو کام تھا کام، لیکن رات میں اللہ کے سامنے امت کی باتیں سناتے تھے، رکھ دیتے تھے. اتنی فکر کرتے تھے آپ. اس سے پہلے جو نبی گزرے وہ اپنے زمانے میں اپنی امت کی فکر کرتے تھے
اور ان کو سکھاتے تھے. اس کے بعد جو چلے گئے تو دوسرے نبی آتے تھے. ان کے پاس قیامت تک کا مسئلہ نہیں تھا. جو جتنی ان کی ایمان لائے بس ان کے لیے وہ کرتے تھے دعا. لیکن آپ کا جو معاملہ تھا کہ آخر زمانے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ مسلمان تھے، ان کو صحابہ کہتے ہیں. مگر مسئلہ اتنا ہی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے وہ سب آپ کی امت ہیں، آپ کی امت میں داخل ہیں. تو آپ کو صرف 1.5 لاکھ اس زمانے کے مسلمانوں کی فکر نہیں تھی، بلکہ اب میرے بعد قیامت تک مسلمانوں کی داد رسی کون کرے گا، مسلمانوں کی غمخواری کون کرے گا، مسلمانوں کی مدد کون کرے گا، مسلمانوں کو دیکھ بھال کون کرے گا، یہ فکر تھی آپ کو. تو اس فکر کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ رات بھر کھڑے رہتے تھے اللہ کے سامنے، رات بھر. 1,24,000 نبیوں میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا. اپنے اپنے قوم کو دیکھتے تھے بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ زندگی بھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ میرے بعد کتنے پیدا ہوں گے، قتل غارت گری ہوں گی، تباہی ہوں گی، مسلمانوں کے لوگ دشمن بنیں گے، مسلمانوں پہ الغار کریں گے، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ تو اس کے لیے آپ رات دن دعا کرتے تھے، اور یہ دعا آپ کی رات بھر ہوتی تھی روزانہ. تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم رات بھر کھڑے ہوتے ہو، یا کبھی کبھی رات کے 3 حصوں، تیسرے حصے میں کھڑے رہتے تھے. کبھی پوری رات، کبھی آدھی رات، کبھی تیسرا حصہ، کبھی پاؤ رات کھڑے رہتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں. اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ صحابہ بھی رات بھر دعا کرتے تھے آپ کے ساتھ. صحابہ بھی رات بھر دعا کرتے تھے. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑی رہتی ہے. تو بڑے بڑے صحابہ رات بھر آپ کے ساتھ دعا کرتے تھے امت کے لیے. حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے وقت کتنے مسلمان آئیں گے، کتنے ہوں گے، ان کے اوپر کیا مظالم ہوں گے، کیا ظلم ہوگا، کیا تباہی مچے گی، ان کو نہیں معلوم تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، قیامت تک لوگ ایمان لائیں گے، تو ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ، رات بھر آپ روتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ قیامت تک امت کی حفاظت کر، ان کی مدد کر، مظلوم مسلمانوں کی حمایت کر، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے رحم کا معاملہ کر. ایسا آپ رات بھر دعا کر. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو شب بیداری بولتے ہیں، رات میں جاگنا اللہ کے لیے. ایک دن میں ابھی کچھ دن پہلے کہیں تو کھڑا تھا، مجمع تھا مسلمانوں کا، یہ حالات جو جنگ کے چل رہے. تو ایک آدمی، حالانکہ وہ اس کے چہرے میں داڑھی وغیرہ نہیں تھی، مگر وہ بول رہا تھا دوسرے ساتھیوں کو، ارے بھائی
مسلمانوں کے لیے ایک تو اللہ والا کوئی تو بھی ہوں گا جو رات بھر روئے گا۔ میرے کو حیرت ہے اس کی یہ بات سن کر، حالانکہ وہ مجھے نہیں جانتا تھا نہ دیکھتا، انہیں خود اپنے ساتھیوں کو بول رہا تھا کہ بھی مسلمان مارے جا رہے، کٹ رہے، پٹ رہے، تباہی بڑھ رہی، غزہ میں تباہی ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب کوئی مدد تو کر رہا نہیں دنیا میں۔ تو وہ آدمی پکار کے دوسرے لوگوں کو بول رہا تھا کہ ارے بھائی ایک تو بھی اللہ والا دنیا میں ہوں گا تو ضرور اللہ کے سامنے رو رہا ہوا اور اس کی وجہ سے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایسا ایک اجنبی آدمی بول رہا تھا، حالانکہ اس کو شب بیداری کچھ بھی نہیں معلوم، یعنی اللہ کے سامنے رونا رات میں، رات بھر، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں۔ امت کی فکر کر کے رات بھر رونا ہزاروں برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ رات بھر روتے تھے اور کیا اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ رات بھر قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھے تو اللہ راضی ہوتا، اللہ جو راضی ہوں گا ہمارے حج سے، ہماری عبادتوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری عمرے کرنے سے، ہماری نفل نماز پڑھنے سے، رات بھر تسبیح گھوٹنے سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کب راضی ہوتے ہیں ہم سے؟ اللہ کا کلام پڑھنے سے، اور پھر اللہ سے مانگنا، اللہ کا کلام پڑھنا اور اللہ سے مانگنا تو چلے گا۔ اللہ کی رضا اس میں ہے، اس وجہ سے جو ہے ہمارے کام کا دار و مدار جو ہے صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اس وجہ سے میں سب کو بولتا رہتا ہوں کہ بھائی قرآن کی تلاوت روزانہ کرو، اگر نہیں کر رہے تو پھر کام آپ پورا تو نہیں کر رہے۔ پورا کام آپ کا جب ہوگا، جب یہ ہمارا معرفت الہی کا کام جب پورا ہوگا، جب اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کا کلام بھی پڑھے گا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی تکمیل کریں گے، یہ تین چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام قرآن اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی تکمیل، ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور سنتوں کی تکمیل، فجر نہیں پڑھیں گے، حلال روزی نہیں کھائیں گے، اچھے ہمدردی نہیں کریں گے، یہ سنتیں ہیں حضور کی، سنتیں بھی ہونا پوری، قرآن کریم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ ہماری سن لیتے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ تو ٹھیک ہے، قرآن آپ پڑھ کر کے ہم سے مانگتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں، تو اس شب بیداری اس کے لیے متعین ہو گئی۔ ہم کو تو روزانہ شب بیداری کرنا تھا مگر روز تو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے مہینے میں ایک دن اپنے پاس متعین ہو گیا۔ ایسا اپنے جتنے حلقے چلتے ہیں، حیدرآباد ہے، ظہیر آباد ہے، بیدر ہے، یہاں اور چاروں طرف پونا، اورنگ آباد، یہ ساری چاروں طرف جو حلقے چلتے ہیں سب جگہ شب بیداری ہوتی، مہینے میں ایک دن۔ کتنا بڑا اللہ نے کام پھیلایا، اور خود کر رہے، اپنے طور پہ کر رہے۔ یہ شب بیداری میں کیا کرنا ہے؟ بس رات بھر اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھ کے اللہ کے سامنے رونا ہے کہ بھئی اللہ امتی مسلمہ کی مدد کر۔ اس قدر مسلمانوں پہ ظلم جو دنیا کی قومیں کر رہی ہیں،
ساری قوم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے اس وقت، اور مسلمانوں کو کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو غزہ میں روز اسرائیل مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ امریکہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ایران پہ حملہ کر دیا۔ تو کیوں کرا بھائی؟ کیا معاملہ تھا؟ ظلم مسلمانوں پہ ظلم چل رہا، اٹھائے بس بم ڈال دیا۔ برما میں مسلمانوں کو نکال رہے، ندی میں پھینک دے رہے۔ ساری دنیا میں یہی چل رہا۔ رشیا آج خاموش ہے۔ رشیا نے لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا، کروڑوں کو۔ رشیا نے جب کمیونزم پہ عمل کرتا تھا وہ، ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، مارے جا رہے مسلمان۔ ہر قوم مسلمانوں کو مار رہی۔ ہندوستان میں روز کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو مار رہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ قانون ہے، پولیس ہے، سب ہے، کیا ہے، مار رہے۔ اب کیا کرو گے بولو؟ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، عراق میں اچھی حکومت تھی، امریکہ نے اس پہ بمباری کر کے وہاں کے بہترین انسان صدام حسین کو قتل کر دیا۔ لیبیا میں کرنل غدافی حکومت کرتے تھے، زبردستی امریکہ نے حکومت قبضہ کا فوج بھیجا، مار قتل عام کر دیا، ختم کر دیا۔ کوئی پرسان حال ہی نہیں مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کی حکومتیں اتنی ہیں، گلا دبائے تو ختم ہوتی۔ تو مسلمانوں کا کوئی وارث نہیں ہے، یاد رکھو۔ ایسی تباہی آج کے زمانے میں چل رہی کہ 1400 سال میں نہیں ہوئی مسلمانوں کی تباہی۔ 1400 سال میں مسلمان اتنے برباد نہیں جیسے آج ہو رہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان سنبھلتے نہیں، مسلمانوں کا وہی رویہ چالو ہے۔ رات بھر بم مارتے پھرنا، صبح 10 بجے 12 بجے تک سو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ اور مار رہے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، عیسائی امریکہ برطانیہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ ہندوستان کی مشرقین قوم مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم مسلمانوں کو مار رہی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس بہت دولت، پیسہ، روپیہ ہے، عربوں کے پاس سونا ایسا ہے، اپنے پاس نالی میں جیسے پانی بہتا ان کے پاس سونا بہتا، لیکن دم نہیں ہے، طاقت نہیں، ہمت نہیں۔ بزدلی آ گئی مسلمانوں میں، مال کا چکر، جھوٹ بولنا، گندے باتیں کرنا، زندگی غلط گزارنا، یہ مسلمانوں میں عام ہو گیا۔ یعنی اتنا مار کھانے کے باوجود بھی مسلمان سدھر رہے نہیں۔ آج مسجدوں میں دیکھو، فجر میں کوئی نہیں رہتا، اور رات میں 2 بجے تک پھرتے رہتے مسلمان۔ ایک طرف تو دنیا کی قومیں مار رہی اپنے، اور دوسری طرف ہماری نسل کچھ سدھرتی نہیں، مسلمان کچھ سدھرتے نہیں۔ خالی عمرے کو جا کے آ رہے، مال جھوٹے پیسے کھا رہے، اس کا پیسہ کھا رہے، عمرہ کر کے آ رہے، سود بٹے کر رہے، حج پہ جا کے آ رہے۔ تو اب 2 طرف سے مار پڑ رہی، دنیا کی قومیں بھی مار رہی،
دلت قومیں جو ہمارے پاس ادب سے کھڑی رہتی تھی، آج مار رہے مسلمانوں کو. مجال نہیں ہے کسی مسلمانوں کو کسی دلت کے خلاف آواز اٹھانے کی. ایسا ذلیل زمانہ 1400 سال میں نہیں آیا. مسلمانوں کی لاکھوں عورتوں کو ننگا کر کے ان سے زنا کر رہے، ہزاروں لاکھوں عورتوں. عراق میں، ادھر ادھر. افغانستان ایک ملک ہے، اس پہ پہلے رشیا نے حملہ کرا. 15 سال جنگ لڑتے رہے. اس سے پہلے برطانیہ نے حملہ کرا. رشیا کے بعد پھر امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کرا. 10 سال لڑتے رہے. 30 سال جنگ میں لڑتے رہے افغانستان. حالانکہ ان کا کیا ضرور تھا؟ کئی کو تم ہونا مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر حملے ہی حملے. رشیا نے پہلے برطانیہ نے کرا، اس کے بعد رشیا نے، اس کے بعد امریکہ نے افغانستان. اور وہ بیچارے لڑتے رہے. اللہ نے مدد کی ان کی. امریکہ بھاگ گیا ان سے، مگر لاکھوں لوگوں کو برباد کر دیا. لاکھوں مسلمان مارے گئے، شہید ہو گئے. عراق میں، لیبیا میں ہزاروں مسلم عورتوں کو سر بازار ننگا کر کے ان سے صحبت کرے فوج نے. مسلمانوں کو کوئی احساس ہی نہیں رہا. کھا رہے تہاریاں بریانیاں، سو رہے، صبح میں جوتے کھا رہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی یہ ہو رہا کیوں ہمارے اوپر ایسا. کل کون پہ اور ہوا، آج آپ پہ ہوں گا، کل آپ پہ ہوں گا. سب کی باری آئے گی. تو ذرا سوچو، ذرا عقل پیدا کرو. اب یہ جتنے لوگ آئے ہیں اتنے بھی اگر عقل پیدا کرے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رو رات میں. تو رات میں اگر روئیں گے تو اللہ کے سامنے رونا ہے. وہ رات بھر رو. اس کے لیے تربیت کر رہے. اپنا جو کام ہے معرفت الہی کا وہ تو روز چل رہا، لیکن یہ مہینے میں ایک دن رکھے ایسا. اپنا کام جو چل رہا چاروں طرف دور دور تک، بہت دور دور تک پھیلا کام. لوگ ذکر بھی کر رہے، قرآن بھی پڑھ رہے، ذکر کر رہے، قرآن پڑھ رہے. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا کلام پڑھنا. اور رات میں ایسا رونا تو کچھ اللہ سنے گا تو دنیا میں کچھ عزت بچے گی. نہیں تو ایک وقت آئے گا سارے مسلمان سب ہو جائیں گے. اب امریکہ سب سے بڑا طاقتور ہے، کس پہ بھی اٹھا کے بم ڈال رہا. اسرائیل جو بم ڈال رہا ہے وہ سب امریکہ کے بم ہیں سارے. ایران پہ بلا وجہ بم ڈال دیا. کوئی دنیا میں پرسان حال نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی دنیا کی قومیں پوچھنے والی نہیں، کچھ بھی نہیں. جس پہ چاہے بم ڈالو، مارو، کچھ بھی کرو. اور اس میں سب مسلمان مارے جا رہے چاروں طرف. تب اس کا علاج کیا ہے؟ بتاؤ نا تم لوگ، بتاؤ کوئی علاج ہے کہ اس کا؟ نہیں. تو مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ چلو انہوں بم لے جا کے امریکہ پہ ڈال دیں گے. مسلمان سست دی، محنت نہیں کرتے، پیسہ آیا کھا کھا کے سوتے رہتے. مسلم ملکوں کا یہی حال ہے، کھانے کا، سونے کا. یعنی اتنے جوتے کھا رہے. آج یہ کب سے کھا رہے؟ 100 برس سے. 80 70 80 90 برس ہو گیا. 80 برس تو پورے ہو گئے. 80 برس سے مسلمان جوتے کھا رہا پوری دنیا میں، پھر بھی سنبھلتے نہیں. تو باہر سے بھی مار کھا رہے، اندر سے بھی مار کھا رہے. اس پہ فتنے پیدا کرنے والے الگ ہیں. فتنے پیدا کرنا، چغلخوری کرنا، غیبت کرنا، اچھے کام کی شکایت کرنا،
یہ اپنے کام میں بھی پیدا ہوئے ہیں بہت سارے منافق، ہر کام میں رہتے منافق، اور ساری اطلاع میرے کو ملتی رہتی۔ تو منافقین سے بھی ہوشیار رہنا، اور دنیا کی جو قوم ہم پہ جو ظلم کر رہی ہے اس سے بھی ہوشیار رہنا، اور اپنے لوگ عمل نہیں کر رہے اس سے بھی ہوشیار رہنا۔ اب تین طریقہ کا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو باہر کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، دنیا کی ساری قومیں ہم کو مار رہی، دوسرا ہمارے لوگ سدھر رہے بھی نہیں، آوارہ گردی بدتمیزی چالو ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اچھے نیک کام میں منافق پیدا ہو رہے ہیں، اور ہوتے رہتے ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ تو ایسے حالات میں آپ کرو گے کیا؟ بس اللہ کو بول دینا، اللہ کو بولنا سب سے بہترین علاج ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آزمایا، جو اسلام کو، دین کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے منافقین کے بارے میں رات میں اگر 1 گھنٹہ اللہ سے بولے نا، کچھ دن میں اس کا جنازہ نکل گیا۔ ایسا میں کئی مرتبہ آزمایا۔ اللہ کو بولنا بس، یہ شب بیداری اس کے لیے ہے، شب بیداری۔ اس کو قیام اللیل بھی بولتے تھے، سرکار رات بھر کرتے تھے، ابھی بھی مدینہ منورہ میں آج بھی وہ سنت باقی ہے۔ باقی ساری سنتیں عرب میں بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کو بولو گے تو اللہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا، سرکار کی مدد کیا، صحابہ کی مدد کیا، اولیاء اللہ کی اللہ نے مدد کیا۔ 1400 سال سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہے، لیکن ابھی 80 سال سے مسلمان اللہ سے مانگ رہے نہیں۔ بھی اللہ کے سامنے رو تو کم سے کم، قرآن پڑھو اور رو، ذکر کرو اور رو، وہ بھی نہیں۔ اس لیے جو ہے یہ شب بیداری اسی مقصد کے ساتھ ہی رہے، سمجھے؟ یہ شب بیداری جو ہو رہی ہے، اس میں جو انتظام کر رہے، کھانا پکا رہے، کھلا رہے، چائے بنا رہے، پلا رہے، مگر اس میں بھی کچھ لوگ کھانا کھاتے بھاگ جاتے، یہ اور غداری۔ کتنی خرابیاں گنایا میں نے۔ ایک تو دنیا کی قومیں مار گئے، دوسرا مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں مسلمان نوجوان سدھرتے نہیں، آوارہ پھر رہے۔ تیسرا فتنے پیدا ہو جاتے ہیں ہمیشہ۔ اور چوتھی خرابی ہے کہ بھائی ذکر کرو، رات بھر رہو، کھانا پکا رہے، کھانا کھا کے بھاگ جاتے، ایک کچھ ادھر سے بھاگ آتے، کچھ ادھر سے چلے جاتے۔ یہ بھی تو غلیظ بات ہے، کھانے کے لیے تھوڑی ہے یہ۔ جو 9 بجے کے بعد سے آ کر کے صبح فجر تک جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے چائے پانی کھانے کا انتظام رہتا ہے۔ یہ تماشا ہی ہے کہ کچھ بس ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے، تو کئی کو آتے بلا ہو جائے، کھانا نہیں ملتا ہوں تو۔ اتنا انتظام جو ہوتا ہے شب بیداری کا، اس کا مقصد جو ہے اللہ کے سامنے رو۔ حج کرنے سے 1000 برس کی عبادت سے افضل ہے شب بیداری کرنا، رات میں اللہ کے سامنے رونا۔ بس یا اللہ، یہ جو امت کی مصیبت آ رہی ہے اس کو دور کر۔
امت کی مدد ہے، امت مسلمہ کی، انسانیت کو ہدایت دے، بس یہ دعا کرنا ہے۔ اپنے پیٹ پانی کی، شادی بیاہ کی، بال بچوں کی نہیں، شب بیداری میں جو دعا ہوں گی عام انسانیت کو ایمان ملے، یعنی غیر مسلمانوں کو ایمان دے۔ دوسری دعا کیا کرو گے کہ امت مسلمہ کی مدد کر، سارے دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا اس کو روک دے۔ یہ دوسری دعا ہے عام امت مسلمہ۔ تیسری دعا اپنے ملک کے لیے کرنا، اپنے وطن کے لیے، ہندوستان کے لیے، یہاں ایمان پھیلے، دین پھیلے۔ یہ شب بیداری اب رات وہ لوگ کرتے بیٹھیں گے، یا اللہ مجھے نوکری، مجھے جو ہے پیسے دلا دے، یا اللہ میری دکان کھول دے، یا اللہ میرے کو بچے دے دے، یا اللہ شادی کر دے۔ یہ دعائیں نہیں کرنا ہے، یہ دعا کرے گا تو سب خراب ہو جائے گا۔ عام انسانیت کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے اور اپنے ملک کے وطن کے لیے بھلائی کی دعا رات بھر کرنا، جس کو بولتے شب بیداری۔ یہ یاد رکھو، اس کے لیے انتظامات ہو رہا، آپ رات بھر رہو، انتظامات کیا کھلائیں گے، پلائیں گے، چائے پلائیں گے، سب کریں گے، لیکن رات بھر رہنے کے لیے، ادھر سے ادھر غائب ہونے کے لیے واسطے نہیں ہے۔ بہت غلیظ بات ہے یہ۔ تو جو لوگ شب بیداری کے لیے دور دور سے اب آتے ہیں، دیکھو یہ اورنگ آباد سے 2 آئے، 2 آدمی آئے، پھر یہ کتنے دور دور سے یہ ہمارے سب کام کرنے والے سب آتے ہیں شب بیداری کرنے کے لیے کہ رات بھر روئیں گے اللہ سے۔ بس ایک ہی علاج ہے مسلمانوں کے لیے، دوسرا کوئی علاج نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور اگر اس میں بھی غفلت کریں گے یا فتنے پیدا کریں گے تو پھر سبھی غارت ہو جائیں گے، سارے غارت ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کے جو ہے شب بیداری کرنا، یہ اہم بات ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر امت کے لیے روتے تھے، اور اس وقت قبر اطہر میں روزانہ دن رات آپ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، قبر اطہر میں۔ قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس وقت قبر اطہر میں بھی رو رہے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ سب قبول ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے کام آپ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں زیادہ، لیکن سب سے زیادہ امت کے لیے روتے ہیں اس وقت قبر اطہر میں۔ اور جب قیامت قائم ہوں گی تو قیامت کے میدان میں 50,000 برس آپ دوڑیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے قیامت واقع ہونے کے بعد پہلے تو 10,000 برس اللہ کے سامنے دعا کریں گے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع کریں گے تو 50,000 برس دوڑتے رہیں گے کہ کوئی مسلمان کو عذاب نہ ہو، کسی مسلمان کا ایمان ضائع نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، آپ ان کی مدد کرتے رہیں گے 50,000 برس۔ تو بابا آدم سے لے کے قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ کتنی فکر کرتے آپ ہماری۔ تو ہم لوگ کم سے کم اپنے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے ویسے تو روزانہ رونا چاہیے، روزانہ تھوڑی دیر راتوں میں اللہ سے رو کے دعا مانگو۔ اس کی تربیت کے لیے یہ ہفتے میں 1 دن رکھے، مہینے میں 1 دن، ورنہ مسلمان روزانہ کچھ وقت نکالے رونے کا، روئے اور رو کر کے اللہ سے مانگے۔
میرے عزیز دوستو، یہ سب سے دنیا کا بہترین نازک وقت ہے یہ. اس وقت تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے. آج امریکہ نے ایٹم بم مارا، اگر اس کے مقابلے میں دوسرے نے ایٹم بم مارتا تو دنیا کے جو ہے آدھے سے زیادہ انسان مر جاتے تھے. ختم. ایٹمی جنگ اگر ہو گئی، دنیا صاف ہو جانے والی. ہزاروں لاکھوں لوگ پڑے جانے، بیکار پڑے رہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو یہ جنگ رکی کیسے؟ یہ اسی کام سے، اللہ کے سامنے رونے سے. کچھ اللہ والے رات بھر اللہ توجہ کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ یہ جنگ روک دو. ایسی اطلاعیں اپنے کو ملی کہ پوری دنیا میں کچھ اللہ والے توجہ کر کے اللہ کے ضد کر کے بیٹھ گئے، یا اللہ یہ تباہی روک دو. رک گئی، منٹوں میں رک گئی. ورنہ اتنی بڑی جنگ کو روکنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا اسے. سر پھرے ہیں سارے، جتنے حکومتوں کے وزیر اعظم جتنے، سب سر پھرے رہتے. امریکہ کا صدر سر پھرا ہے. لیکن ایران نے اتنی ہمت سے جو ہے جنگ لڑی کہ اسلام کا نام روشن کر دیا. اب دنیا ڈر رہی ہے، آپ اسلام بولے تو ڈر رہے. آپ ایک ملک خالی ہم ایران اسلام کا نام لے کر کے امریکہ کو ٹکر دیا، اسرائیل کو ٹکر دیا. ایسی زبردست جنگ لڑی کہ بعد میں معافی رو رہے اس کے سامنے. امریکہ بھی رو رہا اور اسرائیل بھی رو رہا. اس کی چاپلوسی کر رہی ایران کی. یہ طاقت کیسے آئی؟ کچھ اللہ والوں نے رات بھر رو کے اللہ سے مانگا. یہ وہی کام ہے اس وقت، یہ کام وہی ہے. یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے شب بیداری، یہ کام وہی ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ کام کچھ سمجھ میں آیا کہ میں بولا تو سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا؟ ارے آیا تو سمجھ میں آیا. خالی منڈی مت ہلاؤ. یہ تو یہاں نئے بچے کوئی آگے بیٹھے، ان کو تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہوگا. کچھ آیا کہ پرانے لوگوں کو کام سمجھ میں آیا؟ نہیں آ رہے؟ ہاں نہیں آیا. رات بھر رو اور اللہ سے بولو کہ یا اللہ امت مسلمہ کی مدد کر. اس وقت نازک دور سے ہم گزر رہے. تو ابھی یہ چند اللہ والوں کی توجہ کی وجہ سے جو ہے اللہ نے جنگ روک دیا اور انسانیت کی تباہی بچ گئی. اور اسلام کی لاج رکھ لی ایران نے. حالانکہ شیعہ سنی ہے تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ کام سمجھ میں آیا تو آج رات میں کریں گے کہ آپ لوگ وہی اپنا دیکھو. ابھی ذکر ہوں گا، اس کے بعد آپ کے لیے کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے سو جانا. اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد اٹھنا، وضو کر کے تہجد پڑھ کے یہی کام کرنا. قرآن پڑھو، ذکر کرو اور اللہ کے سامنے رو، رات بھر رو. الحمدللہ رونے والے بہت پیدا ہو گئے یہاں بھی اور باہر بھی ہمارے کام میں. اس کام کے اندر خانقاہ اولاد کے کام میں بہت لوگ پیدا ہو گئے، اب رو رہے. امت کا درد پیدا کر رہا. ساری دنیا کی امت کا درد اپنے سینوں میں پیدا کرنا، یہ اپنا کام ہے مسلمانوں کا. تو یہ کرنا ہے آپ کو. ابھی ذکر ہوں گا تھوڑا، اس کے بعد ذکر کے بعد کھانا ہوں گا اور اس کے بعد سونا ہوں گا. اور سو کر کے وہ 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کر کے ٹائم کتنا بجتا؟ 4. پھر اذان کتنے بجے ہوتی؟ 4 ساڑھے 4 ہو. کتنے بجے اذان ہوتی؟ اذان 4:45 کو اذان ہوتی.
تو اگر 1 بجے بھی اگر اٹھیں گے، 1 2 بجے 2 بجے اٹھے، 2 سے 3 4 2 گھنٹے ملتے ہیں۔ 2 گھنٹے میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ جتنا ہو سکتا ہے 150 مرتبہ ذکر کرنا قرآن، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے رونا دھونا، بہت رونا۔ اس کے بعد اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ کام ہے، 3 کام۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی نہیں آ رہا؟ اٹھ کر کے وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھ کے جو ہے ذرا الا اللہ کا ضرب لگانا، لا الہ الا اللہ 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 کی جتنی ہو سکتا ضرب لگانا۔ ضرب لگانے سے نیند چلی جائے گی۔ اس کے بعد رونا دھونا شروع کرنا، اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، اور اس کے بعد وہ گھنٹہ وقت چلا جائے گا، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے لائٹ کھول دیں گے تو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا اذان تک، بس اتنا کام کرنا ہے۔ صبح میں آپ کے لیے چائے پانی بھی تیار رہیں گے۔ آج یہی کام کے لیے ہمارے 3 4 آدمی باہر گئے ہوئے ہیں، اورنگ آباد گئے ہوئے ہیں۔ دو جگہ کام شروع ہونا ہے، سلوڑ اور جالنا۔ کام پھیلتا جا رہا ہے اتنا کہ اب ہر جگہ اپنے کو جانے کو نہیں آتا، تو یہ لوگوں کو بھیج دیا ہم نے۔ تو ابھی ہو سکتا ہے یہ لوگ صبح آئے تو آ جائیں گے، اور پھر اور بھی کئی جگہ جانا ہے۔ خیر، تو یہ بات ہم نے جب آہستہ سے سمجھایا، میں سمجھتا ہوں سب کے سمجھ میں آئی ہوں گی باتیں۔ یہ کرنا ہے، سب بیٹھو، ذکر ہوں گا تھوڑا، 100 مرتبہ کیوں نہ ہو ذکر ہو جائے گا، اور اس کے بعد کھانا ہوگا۔ چلو ذرا لائٹ بند کرو، تو ذکر ہوں گا۔